ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 31 تا 32۔ آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں پر پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں قالوا، فرشتوں نے جواب دیا سبحانک، تو پاک ہے ہر قسم کی کمی، نقص اور عیب سے، لا علم لنا، ہمیں کسی قسم کا کوئی علم نہیں، الا ما علمتنا، سوائے اس علم کے جو آپ نے خود سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ یاد رکھیے کسی ورکشاپ کی ذمہ داری سپرد کرتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اوزاروں کا علم کون رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انہیں وہی استعمال کر سکتا ہے جو کم از کم ان کا نام جانتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی اشیاء کے نام آدم علیہ السلام کو سکھائے اور فرشتوں پر واضح کیا کہ زمین کی خلافت کے لیے صرف تسبیح و تقدیس کافی نہیں بلکہ علم الاسماء بھی ضروری ہے، جو آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، فرشتوں کو نہیں عطا کیا گیا۔ رہی یہ بات کہ فرشتوں کو یہ علم کیوں نہیں دیا گیا اور انہیں زمین کی خلافت کیوں نہیں سونپی گئی، تو اس کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوسری بات ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ فرشتوں کا علم جزوی ہے، وہ مقرب ہونے کے باوجود علم غیب نہیں رکھتے، غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ النمل کی آیت نمبر 65 میں فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ یقیناً کہہ دیجئے کہ آسمانوں میں، زمینوں میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو غیب کو جانتا ہو اللہ کے سوا، ان کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حدیث صحیح بخاری میں کتاب التوحید، باب عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، حدیث نمبر 7380۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو شخص تمہیں کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو بلا شبہ اس نے جھوٹ کہا، اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم، تو آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، وعلم، اور اس نے سکھا دیے، آدم علیہ السلام کو، فعل کے بعد ایسا اسم جس کے آخر میں زبر ہو وہ اس فعل کا مفعول ہوتا ہے۔ الاسماء اسم کی جمع ہے نام، سکھا دیا آدم علیہ السلام کو نام، کلہا وہ سب، ثم پھر عرضہم پیش کیا انہیں، عرض کیا انہیں، عرضہم کے آخر میں ہم اس فعل کے آخر میں ہے، اس لیے ترجمہ انہیں کیا گیا ہے، علی الملائکۃ فرشتوں پر، ملکن کی جمع ہے ملائکہ، فقالا
تو اس نے کہا انبئونی تم سب بتاؤ مجھے، نبی انبیاء بتانا خبر۔ انبئو کے آخر میں الف حذف ہے، علامت یا فعل کے آخر میں جب ہو، فعل اور یا کے درمیان نون زنی کا اضافہ کیا جاتا ہے تو الف آٹومیٹک حذف ہو جاتا ہے۔ انبئونی تم سب بتاؤ مجھے، بی اسمائی نام، بی کے ترجمے کی یہاں ضرورت نہیں، ہاؤلائی ان چیزوں کے، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سب سچے۔ قالوا ان سب نے کہا سبحانک پاک ہے تو، لا علم کوئی علم نہیں، لا کے بعد اسم کے آخر میں زبر، اس میں پوری جنس کی نفی کا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کسی قسم کا کوئی علم نہیں، اور اردو ترجمہ کرتے ہوئے صرف لفظ کوئی نہیں استعمال کیا جاتا ہے۔ لنا ہمارے لیے، الا مگر، ما جو، علمتنا تو نے سکھایا ہمیں۔ لفظ علم جو ہے اس کا معنی جاننا ہوتا ہے، اور لفظ علم کی لام پر شد آ جائے جیسے علمتنا میں ہے تو اس میں جاننے کی بجائے سکھانا مفہوم ہوتا ہے۔ علمتنا تو نے سکھایا ہمیں، انکا بے شک تو، انت العلیم تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ انت کے بعد ال والا اسم ہو تو اس جملے میں تاکید کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے، اور ان دونوں کو ملا کر ترجمہ تو ہی کیا جاتا ہے۔ الحکیم خوب حکمت والا۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ ہمارے آج کے سبق میں کوئی لفظ نیا نہیں ہے جسے آپ نے یاد کرنا ہو، اکثریت ایسے الفاظ کی ہے جو اردو میں مستعمل ہیں، اور چند ایک بار آنے والے ہیں جو آپ معلم القرآن میں پڑھ چکے ہیں۔ واو کا معنی اور شان و شوکت، عفو درگزر، رحم و کرم۔ علامہ اس نے سکھائے، علم عالم معلوم تعلیم اور تعلیمات، اور معلم بھی اسی سے ہے۔ آدم علیہ السلام کو الاسماء نام، اسم کی جمع ہے اسماء، اور اسم گرامی اسماء حسنہ اللہ کے ناموں کو کہتے ہیں۔ کلہا سارے کے سارے، تمام کے تمام، لفظ کل اردو میں بولا جاتا ہے، کل نمبر کل کائنات کلی طور پر، اور ہا بار بار آنے والوں میں سے ہے، ثم بھی بار بار آنے والوں میں سے ہے، اس کا معنی پھر ہے۔ عرضہم ان کو پیش کیا، عرض ناشر عرضی نویس، معروضات اس کی جمع بھی بولی جاتی ہے۔ علی الملائکتی فرشتوں پر، علی اردو میں بولا جاتا ہے علیحدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت وغیرہ۔ ملائکہ ملکن کی جمع ہے، ملک الجبال، ملائکہ اس کی جمع بھی اردو میں بولی جاتی۔ فقالا تو کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے، فقالا میں فا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، اور قالا قول سے نکلا ہے، قول اقوال مقولہ اور اقوال ذریعہ آپ اردو میں بولتے ہیں۔ انبئونی تم سب بتاؤ مجھے، انبئونی میں نی تو بار بار والوں میں سے ہے، اور نبی نبوت انبیاء اردو میں بولے جاتے ہیں۔ بی اسمائے نام، اسم گرامی اسماء حسنہ، ہاؤلا ان چیزوں کے قریب کسی چیز کی طرف اشارہ کے لیے، ان کا معنی اگر یہ بھی بار بار والوں میں سے ہے، اور کن تم ہو تم یہ بھی بار بار والوں میں سے ہے۔ صادقین سچے، صادق و امین، صدق و وفا، صداقت سب اردو میں بولتے ہیں۔ قالوا ان سب نے کہا، قول اقوال مقولہ اقوال زرعی، سبحانہ کا پاک ہے تو، سبحان تیری قدرت، اور سبحان اللہ ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ لا علم لنا کوئی علم نہیں، لا کا معنی نہیں، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی وغیرہ اردو میں بولا جاتا ہے۔ لفظ علم ڈائریکٹ بولا جاتا ہے ہماری زبان میں، علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات۔ لنا ہمارے لیے، الا مگر، الا قلیل، الا ماشاء اللہ، الا یہ کہ، ما جو، ماحول ماتحت ماجرا، علمتنا تو نے سکھایا، علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات۔ انکا بے شک تو، انت العلیم تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ یہ بھی لفظ علم سے نکلا، اور یہ مبالغے کا لفظ ہے جس کا معنی خوب جاننے والا یا بہت زیادہ جاننے والا۔ علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات۔ الحکیم بھی مبالغے کا لفظ ہے، اس کے اندر بہت خوب حکمت والا یا بہت زیادہ حکمت والا، حکمت و دانائی اور حکیم اردو میں آپ بولتے ہیں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں کوئی لفظ یاد کرنے والا نہیں ہے،
اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اندرونی بیرونی ہر قسم کے شر سے، بیماری سے، آزمائش سے، مصیبت سے، پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا الہ یا آمین۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔